نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج کے اس نشست کے اندر سب سے پہلے تو تمام جو منتظمین ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد گزارش یہ تھی کہ یہ ہمارا جو آج کا پروگرام ہے یہ دراصل اس ورکشاپ کا دوسرا سیشن بنتا ہے۔ تو تعارفی سیشن ہوتا، اس میں اس ورکشاپ کا تعارف بھی ہوتا، لیکن ظاہر ہے کہ ہم جس کیفیت سے گزرے ہیں گزشتہ کل، اس کی وجہ سے اس پروگرام کو مؤخر کر دیا گیا۔ اب میرے خیال میں ہر مقرر جو بھی آئے گا وہ اپنے موضوع کی وضاحت جو ہے وہ خود ہی کرے گا۔ میں اپنے موضوع کی وضاحت کیے دیتا ہوں، اور یہ اس موضوع میں آگے بڑھنے سے پہلے میں دو تین چیزوں کی شروع میں ہی وضاحت کر دوں تاکہ اگلی ساری باتوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے تو اس میں میرا جو ٹاپک تھا اس میں تھوڑی سی تبدیلی یہ سمجھ لیں کہ تھوڑی سی کریکشن ہے۔ وہ اصل میرے ذہن میں جو موضوع تھا اور میں نے جو لکھوایا بھی تھا وہ یہ بنتا تھا کہ احکام شرعیہ کی معاصر عقلی اور عملی تطبیق، اس کی ضرورت و اہمیت، یہ اصل موضوع یہ ہے۔ اب عقلی اور عملی تطبیق کا مفہوم کیا بنتا ہے، اس کی وضاحت یہ ہے کہ آج الحاد کی وجہ سے، مذہب بیزاری کی وجہ سے آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ شرعی احکام کے اندر تشکیک یعنی شک و شبہ اور ان کے حوالے سے مختلف شکوک و شبہات کا شکار ہونا یہ انتہائی عام ہو چکا ہے۔ اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی زیادہ کوئی آزادی فکر رکھنے والے، زیادہ کوئی آزاد خیال لوگ، بعض اوقات آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ مذہب سے لگاؤ رکھنے والے طبقہ بھی کسی نہ کسی پہلو میں وہ کسی جزوی طور پر کسی شرعی حکم میں تشکیک کا شکار ہوتا ہے۔ اور یہ جملہ عام ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جی یہ مولویوں نے، علماء نے دین سخت کر رکھا ہے، یہ دین کے اندر آسانی پیدا نہیں کر رہے۔ اس طرح کی چیزیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں، کسی طبقے سے کم ملتی ہیں، کسی طبقے سے کچھ زیادہ ملتی ہیں۔ جو زیادہ بے باک طبیعت کے ہوتے ہیں اور جن کی زبانیں بے لگام قسم کی ہوتی ہیں، وہ تھوڑا سا دو چار قدم آگے چل کے وار کرتے ہیں شرعی احکام کے حوالے سے، اور جو تھوڑا بہت ایک دائرے کے اندر ہوا کرتے ہیں، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کی اس زبان کے اندر کہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہ دین کے ان معاملات کے اوپر کھلے زبان سے، اتنے کھلے دل سے وہ اظہار نہیں کرتے اپنے شکوک و شبہات کا۔ تو اس وقت آپ کو شرعی احکام کے حوالے سے جن شکوک و شبہات کا سامنا کرنے کو ملے گا وہ عقلی نوعیت کے ہوتے ہیں، کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں عقلی کسی دلیل کو لے کر۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ جی قرآن میں یہ آیا ہے، فلاں حدیث میں یہ آیا ہے، تو آپ نے یہ حکم کیسے بیان کر دیا۔ تو دلائل دو قسم کے ہوتے ہیں، عقلی دلائل اور نقلی دلائل۔ نقلی سے مراد وہ نہیں ہے نقلی جو پاکستان میں عام ہے یعنی جعلی، نقلی سے مراد ہے یہاں پر یعنی وہ دلائل جو نقل در نقل ہم تک چلتے چلے آ رہے ہیں، جو عہد رسالت سے لے کر آج تک منقول ہوتے چلے آئے ہیں، یہ نقلی دلائل کہلاتے ہیں۔ اس میں قرآن اور سنت یہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد باقی جو بھی ہمارے احکام ہیں، شرعی احکام ہیں، وہ قیاس، اجماع اور اس طرح کی چیزوں سے وہ احکام ثابت ہوتے ہیں۔ تو دو قسم کے دلائل ہیں، عقلی اور نقلی۔ آپ کو اس دور میں زیادہ تشکیک کی راہ اور شرعی احکام کے اندر شک و شبہ کی جو کیفیت نظر آئے گی، اس میں زیادہ تر عقل کا استعمال غالب آپ کو نظر آئے گا۔ اور جس معاملہ میں آپ دیکھیں گے، چاہے وہ تفسیر کے معاملات ہوں، حدیث کے ہوں، یا اسی طریقے سے تصوف کے بھی آج کل اعتراضات جس طریقے سے عام چلتے چلے آ رہے ہیں،
اس میں آپ کو زیادہ تر جو دلائل نظر آئیں گے، اعتراضات نظر آئیں گے، شکوک و شبہات نظر آئیں گے، وہ عقلی بنیادوں پر نظر آئیں گے، اگرچہ ان کی بنیاد کتنی ہی کھوکھلی کیوں نہ ہو، لیکن اصل جو جڑ ان کی ہوگی وہ عقل اور سوچ ہوگی۔ اب مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ میں ابھی قبلہ استاد محترم اسلم رضوی صاحب سے بھی ایک تصوف کے حوالے سے ایک جو اعتراض بنتا تھا اس حوالے سے ڈسکس ہم کر رہے تھے، اور اسی طریقے سے قرآن و حدیث کے حوالے سے بھی کئی چیزیں ملتی ہیں۔ مثلا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو نکاح کا مسئلہ ہے، 9 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی، اس پر جو بخاری شریف کی روایت ہے اس کو جن اعتراضات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ زیادہ تر عقلی قسم کے ہیں، اور بنیاد اعتراضات کی وہیں سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد دوسرے تاریخی واقعات، تاریخی دلائل، اور پھر وہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ملتی چلی جاتی ہیں۔ اصل جو بنیاد اس کی اٹھتی ہے وہ یہاں سے اٹھتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر وہ اتنی کم سن جو بچی ہوگی اس کو اپنے نکاح میں لے کر آئیں۔ یہ یعنی ہمارے معاشرے کے اندر اس کو جس نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس طرح کے نکاح جس بیک گراؤنڈ کا، جس پس منظر کے ساتھ آتے ہیں، اسی کو ہم اپلائی کرنے لگتے ہیں عہد رسالت کے معاملات کے اندر۔ تو اب بنیاد یہاں سے اٹھتی ہے، اور پھر آگے لوگ چلتے ہیں کہ جی فلاں بھی تاریخی واقعہ ہے، فلاں روایت ہے، فلاں روایت ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی عمر فلاں تھی، آپ کی عمر اتنی تھی، آپ کی عمر اتنی تھی، وہ بات کی تحقیقیں سامنے آتی ہیں۔ تو میرے آج کے اس موضوع کے اندر جو بنیادی نقطہ ہے، جو مرکزی خیال ہے، وہ تھیم یہ ہے کہ ہمیں اس دور میں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم شرعی احکام کو صرف قرآن اور سنت کی دلائل کے ساتھ ہی بیان نہ کریں، بلکہ ان محاذوں پر کام کرنے کی بھی ضرورت ہے، یہ سوچنے کی بھی ضرورت ہے جہاں سے ملحد اور مذہب بیزار طبقہ جو ہے وہ آپ کے شرعی احکام پر عقلی بنیادوں پر اعتراضات اٹھاتا ہے۔ اور اس حوالے سے ایسا نہیں ہے کہ مذہب اور عقل، ہم بعض اوقات دونوں سائڈوں پر، دو انتہاؤں پر لوگ چلے جاتے ہیں کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ بھئی مذہب کے اندر عقل کا کیا کام، حالانکہ ہمارے جو مذہب کی بنیاد توحید ہے، توحید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دلائل کے اندر بنیادی بات ہی عقل کی رکھی تھی، کہ جتنے بھی دلائل تھے توحید کے وہ سارے بیان کرنے کے بعد یہی کہا جاتا کہ تمہارے اندر عقل نہیں ہے، نہیں سوچتے تم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے یہ سارا نظام کائنات قائم کیا ہے وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا یہ نظام چلا رہا ہے۔ سارے توحید کے آپ دلائل قرآن مجید کے اکٹھے کریں، آپ کو اس میں عقلی دلائل ہی زیادہ نظر آئیں گے، کیونکہ نقلی دلائل کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن اور سنت کو اپنے لیے بنیاد بنا رہے ہوں۔ جب آپ کا مخاطب ایک وہ آدمی ہوتا ہے جو قرآن کو بھی نہیں مانتا، جو سنت کو بھی نہیں مانتا، آپ اس کے سامنے یہ جا کر کہیں کہ ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے، وہ کہتے ہیں میں تو قرآن ہی نہیں مانتا، بھی آپ مجھ پر یہ کیسے چیز امپوز کر سکتے ہیں، کیسے یہ چیز مسلط کر سکتے ہیں کہ میں آپ کی بات مان لوں؟ آپ کا قرآن بھلے کہتا رہے کہ اللہ قل هو اللہ احد، وہ کہتا رہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو کہتا رہے، بھی میں تو نہیں مانتا۔ آپ کا قرآن ہی جو ہے وہ بالکل میں تسلیم ہی نہیں کرتا، آپ اس کو کیسے راضی کریں گے اس بات پر کہ خدا ایک ہے؟ اس حوالے سے تو چلیں ہمارے دلائل کافی سارے توحید کے موجود ہیں، میں نے صرف یہ بطور مثال عرض کیا ہے۔ ایک معترض وہ ہوتا ہے جو مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بعث بعد الموت کا یہ نقطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا کہ یا الہ العالمین مجھے ذرا وہ منظر تو دکھائیے کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے، جو بالکل نہ جانے جن کی خاک کہاں کہاں وہ اڑ رہی ہوگی، کہاں کہاں وہ بکھری ہوئی ہوگی، آپ ان کو کیسے جمع کریں گے؟ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں ہوتے ہیں کہ بنیادی ایمان ان کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ مزید تشفی چاہتے ہیں، وہ مزید تسلی چاہتے ہیں، ان کو تو آپ قرآن اور سنت کے دلائل دے کر مطمئن کر سکتے ہیں، لیکن وہ معترض جو نہ آپ کے قرآن کو مانتا ہے، جو نہ آپ کے نبی کی سنت کو مانتا ہے، کوئی حدیث بھی وہ نہیں مانتا، وہ منکر حدیث بھی ہے، وہ منکر قرآن بھی ہے، ٹوٹلی وہ مذہب بیزار آدمی ہے،
اس کو آپ کیسے اس بات پر قائل کریں گے کہ خدا ایک ہے؟ چلے خدا کے ہونے کے دلائل بھی ہمیں مل جائیں گے، کتابوں سے بزرگوں نے بھر کر لکھے ہوئے ہیں، لیکن جب آپ اسلام کے عملی معاملات کی طرف آئیں گے، اور ہمارا سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، یعنی اسلام ہر دور کے انسان کی فطرت کے قریب تر نظام حیات دیتا ہے۔ ہر دور کا انسان، ایک ہے انسان کی فطرت اور ایک ہے ہر دور کے انسان کی فطرت۔ اس دور میں بھی انسانی فطرت جو تھی وہ آج انسانی فطرت تبدیل ہو چکی ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو فطرت تھی، بعض بنیادی چیزیں ہیں جو ایک طرح کی چل رہی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ مال کا لالچ اس دور کے انسان میں بھی تھا، آج کے دور کے انسان کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس دور کے انسان کے اندر شاید نہیں پائی جاتی تھیں، لیکن آج کے دور کا جو انسان ہے اس میں آپ کو وہ چیزیں ملتی ہوئی نظر آئیں گی۔ میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس دور کا جو مذہب بیزار یا اسلام بیزار طبقہ تھا، آپ کو ان میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آئے گا جو اللہ کے رسول کے کردار پر انگلی اٹھاتا ہو۔ سب نے یہ کہا تھا کہ آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی جتنی بھی آپ کی سیرت کے معاملات ہیں، واقعات ہیں، کسی بھی معاملہ میں انہوں نے آپ کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی تھی۔ ایک حضرت زینب والا واقعہ تھا، اس میں بھی آپ کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی گئی تھی، صرف یہ تھا کہ آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے جو ہے وہ اس کی طلاق کے بعد شادی کر لی ہے، یہ کیونکہ اس معاشرے میں رائج نہیں تھا، انہوں نے اس چیز کو معیوب سمجھا، لیکن معیوب سمجھنے سے آگے وہ بھی نہیں گئے تھے۔ اس دور کے جو آپ کو معترضین نظر آئیں گے، وہ پچھلے معترضین سے ذرا زیادہ زبان دراز بھی نظر آئیں گے، زیادہ اکھڑ مزاج بھی نظر آئیں گے۔ آپ سلمان رشدی کی جو کتابیں ہیں وہ میں نہیں کہتا کہ اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے بارے میں فقط سن لیں۔ معترض اس انداز میں جب اعتراض کرتے ہیں، ایک تو اس کے اعتراض کو برداشت کرنا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کیسے انسان برداشت کرے۔ انسان یہ کہتا ہے کہ جواب بعد میں دوں گا، اس کو قتل پہلے کر دیتا ہوں، لیکن وہ اعتراض اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے کہ ہم نے اس بندے کے اعتراض کا جواب کیسے دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ میں یہاں چلتے چلتے وہ عرض کر دیتا ہوں۔ ایسا ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی نے آپ کے بارے میں ایک جملہ کہا تھا کہ قرآن مجید کی آیت کا وہ حصہ بھی بن چکا ہے کہ لا یخرجن الاعز منها الاذل، کہ جو ہم میں سے عزتوں کا مالک ہے وہ اس شخص کو مدینہ میں جا کر نکال دے گا۔ اس کا پس منظر کافی طویل ہے، میں اس کے پیچھے نہیں جاتا، اپنے موضوع تک ہی رہتا ہوں۔ تو ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی جو کچھ صحابہ تھے انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ہمیں حکم فرمائیں، ہم اس کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ تو آپ نے ایک جملہ تو ہماری عام روایات کے اندر موجود ہے کہ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا ہوگا کہ پھر لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے اپنے ہی جو ساتھ رہنے والے لوگ تھے انہیں قتل کرنا شروع کر دیا ہے، ان سے ہی اب مطمئن نہیں ہے، تو پھر ان کا دین کیسا پختہ ہوگا، کیسا ان کا مذہب جو ہے وہ اس کی بنیادیں مضبوط ہوں گی، یہ اگر اپنے ہی بندوں سے مطمئن نہیں ہے تو آپ اس کے قتل سے باز آ گئے۔ لیکن اس کے بعد والا واقعہ وہ میرا اصل نقطہ ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب عبداللہ بن ابی نے یہ اس طرح کی لغو بات کی تھی، اور پھر اس کے متصل بعد یا اس سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والا واقعہ بھی پیش آیا، اس میں بھی یہ تہمت لگانے کے حوالے سے یہ بھی ساتھ ساتھ پیش تھا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ عبداللہ بن ابی کی جو کریڈیبلٹی تھی وہ پہلے ہی کمزور تھی، اس کے بعد مزید کمزور ہو گئی، اور آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ اس نے ایک اور بات کی تو اس کے اپنے قبیلے کے لوگ جنہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ اس کو معاف کر دیں، یہ بندہ جب آپ تشریف لائے تھے تو اس کی ہم تاج پوشی کرنے والے تھے، لیکن اس بغض کے اندر آ کر اس کی محرومیوں کا ازالہ نہیں ہو رہا، تو اب یہ آپ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب اسی کے قبیلے والوں نے اللہ کے رسول کو یہ آفر کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر آپ حکم فرمائیں تو ہم اس کو قتل کر دیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ عمر اس بات کو یاد کرو، اس وقت کو اور آج کے وقت کو یاد کرو، اگر اس وقت میں اسے قتل کروا دیتا تو اعتراض میری ذات پر آتا، لیکن آج کیفیت یہ ہے کہ اگر
میں نہ بھی کہوں تو اس کے اپنے قبیلے کے لوگ اس کو قتل کرنے پر راضی ہیں۔ تو یہ چیزوں کو چاہے گستاخ رسول ہوں یا کوئی بھی ہو، ان کے معاملات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات اس انداز میں بھی ہینڈل کیا ہے۔ تو لوگوں کے اعتراض کو برداشت کرنا اور اس کو حکمت کے ساتھ لے کر چلنا، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ہمارے شرعی معاملات کو سمجھنے کے لیے بھی اور ان کو بیان کرنے کے لیے بھی۔ تو میں آتا ہوں پھر اسی اصل موضوع کی طرف کہ اسلام، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دین فطرت ہے، تو ہمیں ہر دور کے انسان کی فطرت کو اسلام کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہوگا، یہ بتانا ہوگا، ثابت کرنا ہوگا کہ اسلام اس دور کے انسان کی بھی فطرت کے قریب ہے اور اس دور کے انسان کی بھی فطرت کے قریب تھا۔ اب آج کا جو انسان ہے اس کی تو کیفیت ہی چینج ہو چکی ہے، بعض بنیادی باتیں تو سیم ہوں گی لیکن آج کے انسان کے معاملات بالکل تبدیل ہو چکے ہیں۔ آپ اس دور کے مسلمان دیکھیں، آج کے دور کے مسلمان دیکھیں، وہ اس دور کے مسلمان جو سردی وہ برداشت کیا کرتے تھے، آج ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جرابوں کے ساتھ ہی مسح کرنا ہے، اور اس بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام آسانی کا دین ہے، اور ہمارے علماء نے دین کو تنگ کر رکھا ہے، اس میں تنگ نظری داخل ہو چکی ہے۔ تو اس طرح کے اعتراضات، اس طرح کے معاملات یہ عقلی بنیادوں پر اٹھائے جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قبلہ استاد گرامی مفتی شیر محمد خان صاحب، آپ تشریف لائے، ہم آپ کو دل کے تھا گرام سے خوش آمدید۔ اجازت ہے؟ تو اصل بنیاد اس دور کے انسان کی وہ ہے عقل کی بنیادوں پر اعتراض اٹھانا، دین اسلام پر، شرعی احکام پر۔ تو شرعی احکام کے اس وقت ہمارے سامنے دو حصے ہیں، ایک عبادات کا حصہ ہے، ایک معاملات کا حصہ ہے۔ اس حصے میں اس بات سے پہلے اس سے پہلے کہ میں آگے بات کو چلاؤں، میں ایک لفظ کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، آگے بات اسی کی گرد گھومے گی، اور وہ لفظ ہے تعبد۔ تعبد کا لفظ، اس اصطلاح کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہمیں کسی بھی شرعی حکم کی مصلحت سمجھ میں نہ آئے، ہماری عقل کی رسائی نہ ہو سکے، نہ قرآن و سنت میں اس حکم کی حکمت کی طرف اشارہ ہو، نہ علماء کو، ہمارے جو اسلاف ہیں انہیں اس حکم کی حکمت معلوم ہو سکی اور رسائی اس تک حاصل نہ ہو سکی ہو، تو ایسے حکم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح اللہ نے حکم دیا ویسے ہی ہم نے اس بندگی کے اس حکم کو بجا لانا ہے، تو ہم اس تقاضے کو پورا کریں گے، اس بندگی کے اس تقاضے کو۔ اسے کہتے ہیں تعبد، یعنی مکمل اپنی عبدیت کا اظہار کرنا، اپنی بندگی کا اظہار کرنا کہ ہماری عقلیں بے بس ہیں، بس ہم اس وجہ سے اس پر عمل کر رہے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر دو قسم کے معاملات، عبادات کے بھی احکام آپ کو ملیں گے، سنت کے اندر بھی چیزیں موجود ہیں، اور معاملات کے حوالے سے بھی آپ کو احکام ملیں گے۔ عبادات کا جو حصہ ہے اس میں کچھ احکام ایسے ہیں جہاں یہ تعبد کا جو اصول ہے یہ کار فرما نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر جو حج کے جتنے بھی مناسک ہیں، اس میں آپ غور کریں، آپ کو تعبد کا پہلو نمایاں نظر آئے گا۔ اب عقل تسلیم نہیں کرتی کہ دوڑنے کو عبادت قرار دیا جائے، عقل تسلیم نہیں کرتی ہے، لیکن یہاں پر تعبد کا اصول کار فرما ہے کہ بھئی عقل مانے یا نہ مانے، ہمیں رب نے حکم دیا ہے، ہم نے دوڑنا ہے، اور اسی دوڑ کا نام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اجر و ثواب رکھا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب ہم رمل کرتے ہیں طواف کے ابتدائی چکروں کے اندر، تو وہاں پر بھی یہی تعبد کا اصول ایک طرح سے کار فرما ہے۔ تو ہمیں چاہے حکمت سمجھ آئے نہ آئے، ہم نے اس پر عمل پیرا رہنا ہے۔ بعض قرآن مجید کے احکام ایسے ہیں، عبادات کے حوالے سے بھی ہیں، تو ان میں آپ کو حکمت اس کام کی قرآن مجید کے اندر ہی بیان کر دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر روزے کے حوالے سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا روزے کی فرضیت کے معاملہ میں لعلکم تتقون، اس کی غرض اور وجہ یہ ہے کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اب علت تو بیان کر دی، حکم کی بنیاد بیان کر دی، اب تقوی کس طرح پیدا ہوگا یہ پوری ایک اس کی ڈیٹیل ہے، اس میں ہم اگر گئے پھر ہم نے اپنے موضوع سے اتر جانا ہے۔ میں مزید اس حوالے سے آگے بڑھتا ہوں، معاملات کی طرف آئیں، یا اسی طریقے سے آپ نماز کے اوقات دیکھ لیں، نماز کی رکعات کی جو تعداد ہے اس کو دیکھ لیں کہ فلاں جو نماز کی رکعتیں ہیں وہ اتنی کیوں رکھی گئی ہیں، فلاں نماز کی رکعتیں اتنی کیوں رکھی گئی ہیں، تو آپ کو اس میں بھی کوئی قرآن مجید کا جو پہلو ہے، قرآن مجید کے اندر جو حکم ہے
اس کی حکمت وہاں بیان نہیں کی گئی کہ ہم نے اس وقت میں نماز کیوں فرض کی ہے، اس سے پہلے یا اس کے بعد کیوں فرض نہیں کی۔ یہاں بھی آپ کو تعبد کا اصول کار فرما نظر آئے گا۔ اس کے بعد باقی آ جاتے ہیں معاملات۔ معاملات کے اندر اللہ رب العزت نے وہاں کئی ایسے معاملات ہیں، اکثریت معاملات کی ایسی ہے جہاں چیزوں کی حکمت اور علت جو ہے وہ بیان کر دی ہے، کہ ہم نے عقلی توجیہ بیان کر دی ہے، عقل کیا کہتی ہے، اور انسان کی عقل کو وہ چیزیں اپیل بھی کرتی ہیں اور اس کی عقل کے اور فطرت کے قریب قریب نظر آتی ہیں۔ مثلا قصاص کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ قصاص لینے کے اندر، قصاص کو نافذ کرنے کے اندر تمہارے لیے زندگی کا پیغام موجود ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اسی طریقے سے موجود ہے کہ آپ قتل کے اوپر قتل کی سزا رکھیں گے تب لوگ قتل سے باز رہیں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگاہوں کو جھکانے کے حوالے سے اور پردے کے معاملات میں جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ ہیں ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ کے الفاظ بھی آئے ہیں کہ اگر نگاہیں جھکاؤ گے، ایک تو باطنی پاکیزگی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے ایک جو کریڈیبلٹی معاشرے کے اندر ہوا کرتی ہے، جو اس کا اعتبار ہوتا ہے، جو اس کی کردار کی پاکیزگی کا پہلو ہوتا ہے، وہ بھی معاشرے میں تبھی اجاگر ہو سکتا ہے جب انسان اپنی نگاہوں کو بھی کنٹرول میں رکھے اور جب انسان اپنے جتنے بھی حواس ہیں ان کو، اپنے افکار کو بھی، اپنے نگاہوں کو بھی اس حوالے سے کنٹرول میں رکھے۔ امہات المومنین کے بارے میں جب آیات کریمہ نازل ہوئی تو حکم ہوا کہ ان سے اگر تم نے کوئی ضرورت کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے کلام کرنا ہے، کسی چیز کا سوال پوچھنا ہے، تو پردے میں اوٹ میں ہو کے پوچھو، اور وہ بھی اوٹ میں ہو کے بتائیں۔ یہ چیز تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے یہ قرآن مجید نے خود علت بیان فرما دی، اور وہ انسانی فطرت کے بھی، انسانی سماج کے بھی قریب قریب نظر آتی ہیں، عقل بھی ان کو تسلیم کرتی ہے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیمار تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ اب ان کو اپنی کیفیت یہ نظر آ رہی تھی کہ شاید میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کیفیت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور میری ایک ہی صاحبزادی ہے، میرے پاس مال کافی زیادہ ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں میں 2/3 مال اپنا صدقہ نہ کر دوں؟ حضور نے منع فرما دیا۔ پھر انہوں نے عرض کی نصف کے بارے میں، آپ نے وہ بھی منع فرما دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ثلث کر دو، 1/3 مال صدقہ کرو، اور ثلث بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ ہمارے معاشرے کا جو ایک معیشت کا جو اصول ہے اس کے بھی بالکل قریب قریب نظر آتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ اگر تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑو، یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ کے جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ اور عقل بھی اسی چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ انسان ایک جذبات کی رو میں بہہ کر جو ہے وہ صدقہ اتنا نہ کر دے کہ بعد میں اس کے اپنے لیے پریشانی کا باعث ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کا پورا مال صدقہ قبول فرما لیا، لیکن ایک اور آدمی آیا تو اس کا آپ نے صدقہ قبول اس طرح نہ فرمایا۔ غالباً غزوہ تبوک کا موقع تھا۔ تو ہر فرد کی کیفیت کو ملاحظہ فرما کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت کو پیش نظر رکھ کر، عقل کو پیش نظر رکھ کر آپ نے کئی احکامات صادر فرمائے ہیں۔ تو اس دور کے اندر جب الحاد ہمارے اندر شک و شبہات کی بیج بو رہا ہے، شرعی احکام کے بارے میں آپ کے سامنے جو اعتراضات آئیں گے وہ عقل کی بنیاد پر نظر آئیں گے، تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کا سامنا کرنے کے لیے شرعی احکام کی جو عقلی توجیہات ہیں ان کو بہرحال ہمیں پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ لیکن آپ کا مخاطب 2 قسم کے لوگ ہوں گے۔ جب آپ معاشرے میں جائیں گے تو پہلی قسم کے لوگ تو آپ کے اپنے وہ مسلمان ہیں کہ جو مذہب بیزار نہیں ہیں، لیکن انہیں بعض اوقات کچھ چیزیں جو ہیں وہ کھٹکتی ہیں، کچھ چیزوں کے بارے میں وہ تھوڑا سا ایک الجھن کا شکار ہوتے ہیں۔ وہاں آپ قرآن اور سنت کی دلیل دے کر انہیں خاموش کرا سکتے ہیں۔ خاموش کرانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تشفی کرا سکتے ہیں۔ آپ دلیل دے دیں کہ یہ حدیث پاک ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس وجہ سے یہ حکم اس طرح آیا ہوا ہے، ساتھ تھوڑی سی اس کی وضاحت ہو جائے تو لوگوں کی تشفی ہو جاتی ہے۔ لیکن جو مذہب بیزار طبقہ ہے، جو آپ کے قرآن کو بھی نہیں مانتا، آپ کی حدیث کو بھی نہیں مانتا، جو ذخیرہ حدیث ہے، اس کو آپ یہ کہیں کہ بھئی اللہ کا رسول یہ کہتا ہے، اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے، اس نے کہنا ہے کہ میں تو آپ کے اللہ کے رسول کو بھی نہیں مانتا، میں اللہ کے وجود کو ہی نہیں مانتا، پھر نہ آپ کے قرآن کو میں مانتا ہوں، پھر آپ مجھے کیسے مطمئن کریں گے؟
میں اس کی ایک مثال اور عرض کرتا ہوں کہ اس دور میں جن پہلوؤں سے اعتراضات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی یہ سوال پوچھتا ہے کہ مرتد کی سزا قتل کرنا کیوں رکھی گئی ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ بھائی وہ انسان آزاد ہے، آپ کا خود اپنا مذہب یہ کہتا ہے کہ انسان پر کوئی پابندیاں نہیں، لا اکراہ فی الدین، یہ پچھلے دنوں بھی اس طرح کی چیز سامنے آئی۔ اگر ایک شخص مرتد ہو جاتا ہے، وہ کسی اور مذہب کو قبول کر لیتا ہے، آپ تھوڑی سی اس کو مہلت دیتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کو قتل کر دو۔ اسلامی ریاست کے حوالے سے ہم تو مطمئن ہیں، مطلب اس حکم پر ہمیں کوئی تشکیک کا کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن اگر ایک ملحد انسان، مذہب بیزار انسان، وہ ہمارے سادہ لوح مسلمانوں کو اسی چیز کو بیان کر کے وہ بھٹکانے کی کوشش کرے، ہم اس کو کیا جواب دیں گے؟ وہ ہم عموماً الزامی ایک جواب یہ دیتے ہیں کہ بھئی عیسائیت کے اندر بھی یہ موجود ہے اور یہودیت کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ وہ اگر مرتد ہوتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ تو ایک الزامی جواب ہے۔ وہ بندہ جو ہمارا مخاطب ہے وہ نہ عیسائیت کو مانتا ہے، وہ نہ یہودیت کو مانتا ہے، وہ کسی بھی مذہب کو نہیں مانتا، وہ ہے ہی مذہب بیزار۔ وہ صرف اسلام بیزار نہیں ہے، وہ مذہب بیزار ہے، اس کو ہم کیسے مطمئن کریں گے؟ عموماً ہم اگر یہ دلائل دیں کہ جی حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا، فلاں نے یہ فیصلہ کیا، حدیث پاک، پھر وہی بات آ جائے گی کہ بھائی میں تو اس چیز کو مانتا ہی نہیں ہوں، آپ مجھے عقلی طور پر مطمئن کریں، کیسے کریں گے؟ اسی طریقے سے ہمارے کئی ایسے احکام ہیں، اس کی مثال میں ایک اور بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں تھوڑی سی ساتھ وضاحت بھی کر دوں گا اس حوالے سے تاکہ آپ لوگ بعد میں اس حوالے سے پریشان نہ رہیں۔ حدود کے کیسز میں اس وقت جو کرائم کی حیثیت ہے، عموماً لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی آج کل جو ویڈیو ہے وہ آپ کے گواہوں کی بنسبت زیادہ ایک اتھینٹک ثبوت ہو چکا، اگر اس کی فرانزک رپورٹ آ جائے کہ یہ ویڈیو اوریجنل ہے یا فیک ہے، اوریجنل فیک ویڈیو کا بھی پتہ چل سکتا ہے، لیکن انسان کے جھوٹ کا پکڑنا یہ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، آپ کے گواہ بھی جھوٹے ہو جاتے ہیں۔ تو حدود کے کیسز کے اندر آپ کرائم کو کیوں نہیں تسلیم کرتے، جبکہ جو باقی جو عینی شاہدین ہوا کرتے ہیں، جو عینی شاہدین بن کر آتے ہیں، ان کے جھوٹا ہونے کے امکانات وہ زیادہ ہیں، اور ادھر یہ جو کرائم ہیں ان کے جھوٹا ہونے کے امکانات کم ہیں، اگر ہیں بھی صحیح تو ان کے جھوٹ پکڑنے کے امکانات پھر زیادہ ہیں۔ ہم اس چیز کو کیسے ان کے سامنے ایکسپلین کریں گے، مذہب بیزار طبقے کو کیسے مطمئن کریں گے؟ اس کے اوپر الگ سے باتیں موجود ہیں، ہر ایک پوائنٹ کی الگ اگر میں نے تفصیل وہ شروع کر دی تو پھر وقت ظاہر اتنا نہیں ہے۔ صرف مرتد والے معاملہ کی میں آپ کے سامنے وضاحت کر دیتا ہوں کہ ایک انسان اگر مرتد ہوتا ہے تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ قتل کر دیا جائے، یہ اسلام کا حکم ہے، مہلت دی جائے گی 3 دن تک، 3 دن کے بعد اگر اس کے شکوک و شبہات دور نہیں ہوتے، حکم یہی ہے، اسلامی ریاست میں اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ کفر اس زمین پر فساد فی الارض کی سب سے بڑی صورت ہے۔ اس سرزمین، اس روئے زمین پر کفر جو ہے یہ فساد فی الارض کی سب سے بڑی صورت ہے، اور ایک انسان جب وہ کفر کے دائرہ میں داخل ہوتا ہے تو وہ صرف خود اپنی ذات کو فساد فی الارض کا شکار نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اس کی وجہ سے کئی اور لوگ بھی فساد فی الارض کا شکار ہونے کے ان کا خدشہ ہوا کرتا ہے۔ اور اس میں آپ کو پھر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ کفر کیسے فساد فی الارض کا سب سے بڑا اس وقت وہ مصدر بنا ہوا ہے، وہ منبع بنا ہوا ہے۔ آپ فساد فی الارض کے حوالے سے یہ دیکھیں کہ جتنے بھی آج تک کافر ممالک نے جنگیں لڑی ہیں، ان کی جنگوں کے نقصانات، ان کی فساد، ان کی تباہ کاریاں وہ بھی دیکھیں، اور مسلمان ممالک نے جو جنگیں لڑی ہیں ان کی جو تباہ کاریاں یا ان کے نتیجے میں جو نقصانات آئے ہیں، انسانیت کے نقصان آئے ہیں، آپ وہ بھی دیکھیں۔ آپ کو کفر کے جو مبنی نظام کے اس طرح کے ممالک ہیں ان کی فساد کاریاں زیادہ نظر آئیں گی۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ ثابت کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ کفر اس سرزمین کے اوپر، اس روئے زمین کے اوپر سب سے بڑی فساد کی یہ صورت ہے، اور یہ چاہے ایک فرد کے اندر پیدا ہو یا ایک پورے ریاست کے اندر پیدا ہو، ہمیں حکم یہی ہے کہ زمین سے فساد کو ختم کرنا ہے، تو ہمارے بس میں جتنا ممکن ہوگا ہم نے ختم کرنا ہے۔ اس وجہ سے مرتد کی جو سزا رکھی گئی ہے وہ اس کے فساد فی الارض کا ایک مرتکب ہونے کی وجہ سے، اس کے علاوہ بھی اور اس کے کئی جوابات ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جب بھی کسی ملحد اور مذہب بیزار انسان سے واسطہ پڑے گا، آپ کو ضرورت اس بات کی ہوگی کہ آپ نے اسلام کے نظام کی عقلی توجیہات جو خود اسلام نے بھی ثابت کر رکھی ہیں،
زکوٰۃ کے حوالے سے اللہ رب العزت نے خود یہ فرما دیا کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم۔ اسی طریقے سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجت حضرت زینب کی، ان سے نکاح کرنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ بابو آپ ان سے نکاح کیجئے، وہاں بھی یہی آیا کہ لِکَیْ لَا یَکُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ مِّنْ أَزْوَاجِ أَدْعِیَائِهِمْ۔ یہ پورے رہتی دنیا تک کے لیے حکم ہے۔ معاشرے میں جو ایک بے چینی کی کیفیت پیدا ہوتی تھی کہ لوگ اپنے منہ والے بیٹے کو بھی حقیقی بیٹا سمجھا کرتے تھے، اس کی وجہ سے جو پیچیدگیاں پیدا ہوتی تھیں ان کا کلا کما کرنے کے لیے قرآن نے واضح طور پر اس کی حکمت بھی ساتھ بیان فرما دی، اور آج ہماری عقل بھی اس چیز کو تسلیم کرتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی اور بھی اس طرح کی آیات موجود ہیں کہ جن کے اندر اللہ رب العزت نے احکام کی جو حکمت ہے وہ ساری کی ساری جو ہے اس حوالے سے واضح فرما دی ہے۔ احادیث کے اندر جس طرح پہلے میں نے عرض کیا وہ بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پر سورہ ہرہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکمت بیان فرمائی، انہا من الطوافین علیکم والطوافات، کہ یہ بار بار گھروں میں آنے والے جانور ہیں تو ان کی وجہ سے تمہارے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہوں گی۔ تو یہ عقل کے انتہائی قریب ہے، اگرچہ یہ طہارات عبادات کے حوالے سے حکم ہے، معاملات کے حوالے سے نہیں ہے، پھر بھی عبادات کے حوالے سے بھی آپ کو کئی احکام ایسے ملیں گے جن کی بنیاد عقل پر بھی ہوگی اور جن کی بنیاد جو ہے وہ تعبد پر بھی رکھی گئی ہوگی۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، تعبدی احکام اور عقلی احکام، عقلی توجیحات اور تعبدی احکام۔ ان سب کو اگر آپ ملا کر ان کا مطالعہ کریں گے تو ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ اس دور میں جو تشکیک کی راہیں شرعی احکام کے اندر پیدا کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں ان کا ہم جواب دے سکیں، وگرنہ ایسا ہوگا کہ ہمارے سامنے ایک اعتراض آئے گا، ہم اس سے ابھی نمٹنے کی صورت سوچ رہے ہوں گے، دوسرا اعتراض فوراً ہمارے سامنے آئے گا۔ آپ غامدی کے اعتراضات اٹھا کر دیکھیں، وہ اسی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ وہ بنیادی اعتراض، میں صرف آخری عرض کر رہا ہوں جملہ، ان کا بنیادی اعتراض، بنیادی نقطہ، جب بھی وہ کسی بھی اسلام کے حکم کو وہ نظر انداز کرنے اور اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، سب سے پہلا جملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس سماج کی بات ہے اور یہ آج کا ہمارا سماج کچھ اور تقاضے کرتا ہے۔ تو مذہب اور سماج کو اس طریقے سے الگ کرنا، اسی طریقے سے اور کئی اس طرح کی مثالیں، کم عمری کی شادی جس طرح میں نے پہلے عرض کیا اس کو بھی سماج کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، امامہ اور داڑھی اس کو بھی سماج کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ بہرحال اس طرح کے احکام کے حکمتیں جاننے کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مختصر سی گزارشات پر سمجھنے کی اور غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔